اور آپ کو ان پر راضی ہونا پڑے گا. ان چیزوں میں دراصل بات پڑھ دیجیے. یہاں تبدیلی آتی رہتی ہے. یہاں کسی بھی چیز کو استقرار ثبات حاصل نہیں ہے. ایک دن آپ کا ہے اور ایک دن آپ کے خلاف ہے. یوم لک و یوم علیک، امیر المومنین کا فرمان ہے. ایک دن آپ کے حق میں ہے، ایک دن آپ کے خلاف جائے گا. فما کان لک آتاک علی ضعفک، جو تیرا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، تو کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو. جو تجھے ملنا ہے خود تقدیر الہی میں جو تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، تو کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو. وما کان منہا علیک، اور جو چیزیں تیرے خلاف ہیں، لم تدفعہ بقوتک، تو جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو تو اس چیز کو ٹال نہیں سکتا. آج یہ دنیا کتنی طاقتور ہے، کتنی اس میں ترقی ہو گئی ہے، اور کتنا اس کو اپنی ترقی، اپنی سائنس پر، اپنی ٹیکنالوجی پر غرور تھا. ایک چھوٹے سے وائرس نے اسے گھٹنوں کر بٹھا دیا ہے. جو آنا ہے، جو آفت آنی ہے، وہ تجھے آ کر رہے گی، تو جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو. تو دنیا کے سارے ڈاکٹر اپنے سر پر بلا لے، تجھے جب موت آنی ہے تو موت آ کر رہے گی، تو موت کو نہیں ٹال سکتا. ومن انقطع رجاؤہ مما فات استراح بدنہ، اگر بدن کی راحت چاہیے تو جو چیز تم سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کرو. ومن رضی بما قسمہ اللہ قرت عینہ، اور اللہ کی تقسیم پر جو شخص راضی ہو گیا اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ٹھنڈک ہے، وہ ہمیشہ سکون اور چین سے ہے. اب رہ یہ جاتا ہے کہ اللہ کی مشیت میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں کیا چیز ہمارے حق میں ہے اور کیا چیز ہمارے خلاف ہے، اس کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا. ابھی نیوز میں تھا کہ ایک صاحب کو کورونا ہوا اور وہ ہاسپٹلائز ہوئے، وہاں 10 دن ہاسپٹل میں رہے. وہاں اس کو کسی لیڈی ڈاکٹر سے پیار ہو گیا اور وہاں اس کی شادی ہو گئی. اب یہ کورونا ہونا اس کے حق میں اچھا تھا یا برا تھا؟ وہ تو بڑا خوش ہے، وہ بہت سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ بھائی اس سے اچھا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ایک شخص ہے، اب تھوڑا سا بچوں کو بھی ساتھ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا بھی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کا دیہی زندگی میں اسی گھوڑے پر سارا گزر بسر تھا، اسی کے اوپر وہ کام کرتا تھا. ایک دن اس کا گھوڑا بھاگ گیا، پہاڑ کے پیچھے جب بھاگا تو گاؤں والے افسوس کرنے آئے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا، یہ بہت برا ہوا آپ کے ساتھ. تو وہ جو سیانا تھا اس نے کہا پتہ نہیں یہ میرے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے رضا الہی ہے، میں راضی ہوں. سب نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی گھوڑے پہ اس کا سارا زندگی کا دار و مدار تھا، اس کی معیشت اسی گھوڑے سے چلتی تھی، وہ بھی بھاگ گیا اور کہہ رہا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے پتہ نہیں. کچھ عرصے بعد وہ گھوڑا واپس آیا اور اپنے ساتھ 8-10 جنگلی گھوڑوں کو بھی لے آیا. گاؤں والے پھر آ گئے، بھائی مبارک ہو، آپ کا گھوڑا بوڑھا ہو گیا تھا، یہ تو مرنا ہی تھا، اس نے ایک دن 10 گھوڑے یہ اور ساتھ لے آیا، بہت اچھا ہوا، بہت خوشخبری کی بات ہے یہ. اس نے کہا پتہ نہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے، بہرحال جو بھی ہے رضا رب ہے، میں اس پر راضی ہوں. گاؤں والوں نے کہا اس میں برا کیا ہے؟ اس کا بیٹا اس کے گھوڑے کو رام کر رہا تھا، اس سے گرا، اس کی پاؤں ٹوٹ گیا. تو گاؤں والے پھر پہنچ گئے، اوہو یہ تو بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، اور ہم تسلیت عرض کرتے ہیں فلان اللہ بلا. اس نے کہا پتہ نہیں ہے، میں راضی ہوں رضا رب پر، جو خدا نے کیا اچھا کیا. کہا پاؤں ٹوٹ گیا جوان بیٹے کا، اس میں کیا اچھائی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا اس میں اچھا ہے یا برا ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے میرے لیے کیا برا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. گاؤں والے پھر مل ملائے چلے گئے. کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اپنا لشکر بھیجا کہ فلان جگہ جنگ ہونی ہے، جتنے جوان لڑکے ہیں سب کو بلا لاؤ.
اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ بچ گیا، باقی سارے جنگ میں گئے، مر گئے۔ گاؤں والوں نے کہا تم صحیح کہتے تھے کہ کوئی بھی حادثہ ہو ہمیں نہیں پتا چل سکتا کہ وہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا برا ہے۔ ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا برا ہے۔ جو شخص اتنا جاہل ہے وہ کیسے فیصلہ کر لیتا ہے؟ اسی لیے دعاؤں کے بارے میں آیا ہے کہ اسپیسیفک کوئی چیز نہ مانگو۔ مثلا جوان بیٹھے ہیں، کل بھی ہم نے تاکید کی ہے کہ جلدی شادی کریں تو اللہ سے اچھی بیوی مانگو، لیکن یہ نہ کہو کہ اس سے میری شادی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تمہارے لیے اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ اسے اللہ پر چھوڑ دو کہ میرے لیے بہترین رشتہ آ جائے، اگر بچی ہے، یا بہترین جگہ خود انتخاب کر کے چلے جائے۔ اللہ پر اس طرح کی دعا، ہمیں جب دعا میں شفا کی دعا کرتے ہیں اللہم اشف کل مریض، بھئی میرا ایک مریض ہے اس کی بات کرو، تم دنیا کے سارے مریض ٹھیک کرنے چلے ہو۔ اللہم اشف کل مریض، سارے مریض ٹھیک کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہو، مانگ اس سے رہے ہیں جو اگر چاہے ساری دنیا کے سارے مریضوں کو ایک آن میں شفا دے سکتا ہے۔ اس سے جب ایک مریض کی شفا مانگنی ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وقت آ گیا، احادیث بہت تھیں اس بات پر کہ انسان راضی ہو۔ کس پر؟ رب پر۔ کس رب پر؟ جو رحمان و رحیم ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ تم پر مہربان ہے، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا خالق ہے، جس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہوا ہے، اس پر راضی ہونا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا یہ کیسے اچھا ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ تم اسی پر صبر کر لو، اسی پر راضی ہو جاؤ، اس کے بعد وہ جبران کرنے والا ہے، وہ جس کے قبضے قدرت میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ایسے راہیں کھول دے گا جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کرنا کیا ہے؟ رب پر راضی ہونا ہے۔ کیا طلب کیا ہے اللہ نے؟ سب کچھ دے کر، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اتنی عطائیں، اتنی نعمتیں جنہیں گنا بھی نہیں جا سکتا، اور جواب میں کہہ رہے راضی ہو جاؤ۔ بس رضائے رب کلید ہے، چابی ہے، مفتاح ہے، سکون کے لیے، آرامش کے لیے، اس دنیا کو، اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، اور قرب الہی کے حصول کے لیے۔ ہماری دعا ہے انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مفاہیم کو سمجھ سکیں، ان معارف کو سمجھ سکیں۔ جب تک نہ سمجھیں تب تک عمل نہیں کر سکتے۔ اگر سمجھا ہوا ہو تو پھر ہمیں عمل سے کوئی شیطان نہیں روک سکتا۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مفاہیم کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ہم بے قرار ہوتے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے، روشنی ہو جائے تو بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، پہلے بھی آئے ہیں، فرض کریں پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے یہ مسجد ہے یا کیا ہے، اور مطلق اندھیرا ہے، اور جو آئے گا کوئی اس ستون سے ٹکرائے گا، کوئی اس کولر سے ٹکرائے گا، کوئی اس کیمرے سے ٹکرائے گا، کوئی اس ممبر سے ٹکرائے گا، کوئی آپس میں ٹکرائے گا، اور سب کہیں گے یہ چیز یہاں کیوں ہے، یہ عذاب کیوں یہاں پر ہے، یہ میرے گرانے کے لیے کیوں ہے۔ یہ کوئی چیز عذاب نہیں، یہ ساری چیزیں رحمت ہیں۔ یہ ستون ہے، یہ نہ ہو تو چھت تمہارے اوپر گر جائے گی، یہ پنکھا نہ ہو تو تم گرمی سے مر جاؤ گی۔ یہ ساری چیزیں تمہیں کیوں عذاب لگی تھی، تمہیں کیوں مشکل لگی تھی، تمہیں کیوں بلا لگی تھی؟ اس لیے کہ اندھیرا تھا، سمجھ نہیں رہے تھے۔
اس کائنات کو ہم جب نہیں سمجھتے ہیں، خدا کی خدائی کو، خدا کے تدبیر کو جب نہیں سمجھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ جب پریشان ہوتے ہیں تو سوال اٹھاتے ہیں کہ خدایا مجھے خلق ہی کیوں کیا؟ مجھ سے پوچھ کے خلق کیا تھا۔ اس مشکل میں جینے کے لیے، اس مشکل دنیا میں مجھے کیوں ڈالا؟ پتہ یہ کون کہتا ہے؟ ایک شخص کو فرض کر لیں کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ پاؤں کے بل چلنا ہے، وہ سر کے بل کھڑا ہو، اور اس کے بعد کہ خدا نے مجھے خلق کیوں کیا؟ مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ میں تجھ سے چلا اس لیے نہیں جا رہا، تو سر کے بل ہے، سیدھا ہو جا تو دوڑ سکتا ہے۔ تجھے یہ سمجھ اگر آ جائے تو تو کیوں گلہ کرے گا خدا سے؟ کیوں خلق کیا؟ وہ گلہ کرتے ہیں جو سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، چل ہی نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو مفلوج کر دیتے ہیں، وہ چل ہی نہیں سکتے، جو دیکھ ہی نہیں سکتے، جو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ایسی چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ کائنات ہمارے لیے اسی طرح روشن ہو جائے جیسے یہ حال روشن ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اور محرم اور فرش عزا وہ بہترین مقام ہے جہاں سے ہم معارف کو سمجھ سکتے ہیں، تعلیمات محمد و آل محمد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اسی ممبر کو مقصد حسین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم پھر اسی فرش عزا پر بیٹھ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں۔ دل حسین کو خون کر کے مادر حسین سے ثواب کی توقع رکھتے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ اس فرش عزا سے کوئی غلط بات نہ ہونے دیں۔ کوئی غلط بات کرے، اس ممبر کا تقدس اس لیے ہے کہ یہاں سے حسین ابن علی کی بات ہو۔ اگر حسین کے خلاف بات ہو تو پھر اس ممبر کا کوئی تقدس نہیں ہے۔ میری اپیل ہے آپ سب سے بھی، اور جو لوگ سن رہے ہیں آن لائن ان سے بھی، کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی شخص اس ممبر کو کربلا کے خلاف، حسین کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ اور یہ انتہائی گہری سازش ہے جو پکائی جا رہی ہے تشیع کے خلاف، توحید کے خلاف، اللہ کی وحدانیت کے خلاف، اور اس سب کے لیے انشاءاللہ اگر ہم ان مفاہیم کو سمجھیں تو ہم اسی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں جس طرح امام حسین کے ساتھ اصحاب حسین کھڑے ہوئے۔